بیانات تو ابھی تک خوشائند ہی آ رہے ہیں، سارے اس فیصلے کو خوشائند کریں، اپنے موقف کی جیت کریں پاکستان تحریک انصاف کی طرف سے، لیکن ایسا نہ ہو کہ کل کی طرح دوبارہ اپنا موقف بدلیں گے تو نہیں، کہ جس طرح کل اپنے پری میچور اپنے مٹھائیاں بانٹ دی تھی، بعد میں آپ کو سمجھ آئی کہ یہ فیصلہ ہمارے لیے فیوریبل بالکل بھی نہیں ہے۔ جی بہت شکریہ سمر صاحب۔ فیصلہ یہ ہوا تھا کہ حمزہ شہباز کا الیکشن کل عدم قرار دے دیا گیا، اور ظاہر ہے اخلاقی طور پہ آپ کو پتہ ہے کہ انہوں نے یہاں لوٹے اکٹھے کیے، ان کو ہوٹلز میں بند کیا، ان کے وہاں کھانے پینے کا ان کو سامان فراہم کیا، اور ان کو باقی جو بھی لوازمات تھے لوٹا بنانے کے وہ سارے پورے کرنے کے بعد وہ الیکشن ہوا تھا، اور اس الیکشن پہ ہمارا اعتراض تھا، ہمارا اعتراض ایڈمٹ ہوا اور وہ الیکشن کل عدم قرار دیا گیا۔ اور اس کے بعد جو اس کے فیصلے کا دوسرا حصہ تھا کہ فل فور جو اگلا الیکشن کرانے کا، اس پہ ہماری ریزرویشن تھی کہ وہ بہت ساری ایسی باتیں تھیں جو ڈاٹ کنیکٹ ہو رہے تھے، اور ہم سمجھتے تھے کہ اس طرح الیکشن کا ہمارے بندوں کا نوٹیفیکیشن نہ کرنا، جو 5 ہمارے ریزرو سیٹس والے ہیں، اور ایک کا اگر الیکشن ہوتا ہے، آج الیکشن ہوتا ہے، کل ہوتا ہے، اور پھر 15 دنوں بعد یہ چانس تو ہے کہ 20 سیٹوں کا الیکشن ہو رہا ہے اور یہ ادھر یا ادھر جا سکتا ہے۔ تو ہمیں پتا ہے کہ یہ جو لوٹوں کا الیکشن ہے وہ ہم انشاءاللہ ہمیں بڑی کامیابی ملے گی۔ نہیں، میرا آپ سے سوال پہلا بنیادی یہ ہے کہ آج جو فیصلہ سپریم کورٹ آف پاکستان کی طرف سے سامنے آیا ہے، اسے تو آپ مینوان قبول کر رہے ہیں نا، بعد میں یہ نہ ہو کہ 2 گھنٹے بعد آپ کا پھر ایک موقف آ رہا ہو، نہیں یار ہمیں اس پہ اعتراض ہے، غلط ہو گیا ہے۔ میں نے پچھلا اعتراض تو میرا سن لینا، جی وہ اب آگے بڑھتے ہیں نا، دوسرے حصے پہ اعتراض تھا، اس لیے ہم نے وہ اعتراض داخل کیا، وہ اعتراض ایڈمٹ ہو گیا، اور اب میرا خیال ہے مناسب یہ ہو گیا کہ الیکشن جو ہے وہ بائی الیکشن، ضمنی الیکشن کے بعد وزیر اعلیٰ کا الیکشن ہوگا۔ تو یہ ہمیں مطلب یہ بات ہمارے لیے قابل قبول بھی ہے، اور ایک ہماری طرف سے ایک سمجھ لیں کہ ایک ہم نے گریس شو کی ہے معاملات کو صحیح طرف لے جانے کے لیے۔ تو اس کو آپ تنقیدی پتہ نہیں کیوں دیکھ رہے ہیں۔ جی نہیں، تنقید تو اس میں ذرا پرویز الہی صاحب نے منایا، آپ تو مان ہی نہیں رہے تھے اس معاملے پہ، اور سب سے بڑی کریٹیکل اس پہ پوائنٹ تو یہی ہے، اس پہ ہم بعد میں آگے چل کے بات کریں گے کہ جو سیاستدان ہیں، یہ سیاسی معاملہ تھا، پیورلی سیاستدان سے حل نہیں کر سکے، سپریم کورٹ آف پاکستان کو انٹروین کرنا پڑا، پھر جا کے 3 سیشنز کے اندر 3 ماہ سے جاری بحران کو، سیاسی بحران، آئینی بحران، دونوں کو نمٹا دیا گیا۔ بہرحال جو نمبر گیم ہے، میں دوبارہ اس پہ آتا ہوں، جو نمبر گیم ہے پنجاب کی ناظرین بڑی انٹرسٹنگ ہے، اور یہ جو 20 سیٹوں پر الیکشن ہونا ہے 17 جولائی کو، اب یہ بڑا فیصلہ کن الیکشن ہو گیا ہے۔ یہ 20 سیٹیں فیصلہ کریں گی کہ کون بنے گا پنجاب کا اگلا وزیر اعلیٰ، کیا حمزہ شہباز اپنی کرسی بچا پائیں گے یا یہ پرویز الہی صاحب کے حصے میں چلی جائے گی۔ تو آپ کو ذرا بتاتے ہیں نمبر گیم پنجاب کی اس وقت کیا ہے۔ پنجاب اسمبلی کے اندر جو اس وقت جو حکومتی جو اتحاد ہے، اس میں مسلم لیگ نون کے ارکان کی تعداد ہے 164، پاکستان پیپلز پارٹی کے 7 ارکان ہیں، آزاد 4 ہیں، رائے حق پارٹی کا 1 ممبر ہے، تو ٹوٹل یہ تعداد بنتی ہے 176، 176، جبکہ سی ایم بنانے کے لیے 186 کا نمبر انہیں چاہیے، لیکن وہ سمپل میجورٹی آپ کو وہاں پہ چاہیے ہوتی ہے۔ پنجاب اسمبلی میں نمبر گیم جو اپوزیشن اتحاد کی ہے وہ تحریک انصاف کے 158، مسلم لیگ کاف کے 10، تو ٹوٹل یہ اسٹرینتھ چاہتی ہے 168 پر، اور 5 اس میں مخصوص نشستیں جو پاکستان تحریک انصاف کو مل گئی ہیں۔ آج ہی اس پہ فیصلہ بھی آ چکا ہے آرڈر کے بعد لاہور ہائی کورٹ کا، یہ 5 نشستیں ایڈ ہونے کے بعد یہ اسٹرینتھ چلی جاتی ہے 173 پر۔ اب ناظرین، حمزہ شہباز صاحب کو یہ وزارت اعلیٰ دوبارہ حاصل کرنے کے لیے 20 میں سے 10 نشستیں ہر صورت میں درکار ہیں۔ 10 نشستیں جیتیں گے تو وہ بنیں گے اگلے سی ایم، اور پرویز الہی صاحب کو میجورٹی حاصل کرنے کے لیے اس کے اندر 20 میں سے 13 نشستیں پاکستان تحریک انصاف کو اس پنجاب کے ضمنی الیکشن میں جو 17 جولائی کو ہونے جا رہا ہے اس میں ہر صورت میں جیتنی پڑیں گی۔ تو صداقت علی بھائی صاحب، یہ 13 نشستیں اب آپ نے جیتنی ہیں 20 میں سے، کانفیڈنٹ ہے کہ یہ 13 سیٹیں حاصل کر لیں گے؟ واضح رہے کہ یہ 20 کی 20 سیٹیں پاکستان تحریک انصاف کی اپنی ہی چھوڑی ہوئی ہیں۔ جی سمر صاحب، میں پہلے بھی جو پچھلی بات کر رہا تھا وہ یہی تھی کہ ہماری اخلاقی فتح بھی ہوئی، ہماری سیاسی فتح بھی ہوئی۔ ہم نہیں چاہتے تھے کہ الیکشن جو ہے وہ حمزہ شہباز خود ہی وزیر اعلیٰ ہوں، وہ خود ہی الیکشن کرائیں اور خود ہی دوبارہ بن جائیں۔ تو یہ کورٹ نے جو یہ فیصلہ کیا، یہ بالکل پی ٹی آئی کی ایک سیاسی اور اخلاقی اور آئینی قانونی فتح تھی۔ اب رہی بات کہ یہ 20 سیٹیں، اور یہ آپ کو پتہ ہونا چاہیے یہ 20 سیٹیں پی ٹی آئی کی تھی، اس میں ان 20 کی 20 کو ہم کیوں نہ حاصل کریں؟ ٹھیک ہے، لوٹے ہوئے انہوں نے کوئی مال و متاع لیا، کوئی پتہ نہیں کیا کچھ انہوں نے لیا، وہ سارا ایک الگ بات ہے۔ اور آج تو ایک اور بھی فیصلہ ہو گیا
کہ جو مسلم لیگ کے نون کے الیکشن جیتنے کی وجہ ہے وہ تو یہ انتظامیہ کے ذریعے، پولیس کے ذریعے، ڈفرنٹ جو ڈپارٹمنٹس ہیں ان کے ذریعے، بیوروکریسی کے ذریعے یہ الیکشن مینج کرتے ہیں۔ آج کا جو کورٹ کا فیصلہ ہے بظاہر وہ حمزہ شہباز کو انہوں نے لمٹ کر دیا۔ حمزہ شہباز کوئی سمجھ لیں کہ کوئی کیئر ٹیکر، کوئی نگران ٹائپ وزیر اعظم، وزیر اعلیٰ ہوں گے، تو اس سے ہماری یہ بھی جیت ہوگی کہ وہ جو الیکشن کو مینیپولیٹ کرتے ہیں وہ نہیں کر پائیں گے۔ تو میں تو فیلڈ میں ہوں سمر صاحب، ایک میرے نیچے بھی بندہ لوٹا ہوا ہے، انشاءاللہ مجھے تو یقین ہے کہ 20 کی 20 واپس آئیں گے۔ میں تو بڑی تگڑی سپورٹ آ گئی ہے، حادثہ ہو بھی گیا تو آپ سمجھیں کہ 22 آپ والے حلقے میں تو آپ والے حلقے میں جو کوٹا والا جو حلقہ یہ پنڈی والا، اس میں تو بڑی تگڑی سپورٹ آپ کے پاس آ گئی ہے آفیشیلی فرسٹ ٹائم۔ پہلے تو ان آفیشیل سپورٹ ان کی ہوا کرتی تھی آپ کے ساتھ۔ بڑے بڑے ہیوی لوگ آپ کی کیمپین کر رہے ہیں۔ میں نے آپ کا ٹویٹ پڑھا ہے اور یہ آپ لوگ بڑا تنگ کرتے ہیں۔ سنیں ذرا، مجھے جواب سنیں۔ یہ سپورٹ ہمارے ساتھ پہلے بھی تھی کیونکہ وہ پورا خاندان ہے، پہلے 6 سال ان کو ہو گئے ریٹائر ہوئے ہوئے، ان کا پورا خاندان ہے۔ ہمیں جواب تو سن لینا بھائی، آپ نے سوال کیا تو آپ نے ہنس بھی دیا اوپر سے۔ ان کا پورا خاندان ہمارا سپورٹر ہے، اور یہ جو بندہ لوٹا ہوا تھا یہ ان کے خاندان سے تھا، اور انہوں نے کھل کھلا کے اپنے خاندان کی سپورٹ کی ہے۔ اس کو کسی ادارے کی سپورٹ آپ بناتے ہیں، آپ کی مرضی ہے۔ کب سے ان کے خاندان کی سپورٹ سے تھوڑا سا بغض رکھتے ہیں؟ ان کے خاندان کی سپورٹ کب سے ہے؟ چلو یہ بتا دیں، ان کے خاندان کی سپورٹ کب سے ہے آپ کے ساتھ، پارٹی کے ساتھ؟ ہمارے کب سے ہے، کس سال سے ہے؟ 2018 کے الیکشن میں پوری فیملی، ان کے پورے ٹرائب نے ہمیں سپورٹ کیا تھا، ابھی دوبارہ بھی سپورٹ کریں گے۔ کوئی اعتراض ہے آپ کو؟ جنرل نصیر اللہ بابر پہ اعتراض نہیں تھا آپ کو، جنرل صاحب جو یہ نون لیگ کے سینیٹر ہیں ان پہ اعتراض نہیں ہے، ان پہ آپ کو اس لیے اعتراض ہے کہ وہ ریٹائرمنٹ کے 6 سال بعد پی ٹی آئی کی سپورٹ کے لیے آئے، اور آپ لوگوں نے ٹویٹ کی بھرمار کر دی۔ اعتراض ریٹائرمنٹ کے بعد ہونا نہیں چاہیے، صرف یہ ہے کہ ان کے بارے میں جو پرسپشن تھی، بڑی سٹرونگ پرسپشن تھی کہ آپ کا جو دھرنا تھا اس سارے کو سپورٹ کرنے میں، اس دھرنے کو کامیاب بنانے کے لیے جتنی کوششیں ان کی طرف سے اس وقت ہوئیں جب وہ آفیشیل کیپیسٹی میں تھے، وہ کہتے ہیں کہ سب وہ جو پرسپشن تھی اس کو بڑی تقویت مل گئی ہے آج جب وہ کھل کے سامنے آ گئے۔ بہرحال ریٹائرمنٹ کے بعد کسی کا سیاست میں آنا بالکل آپ کا موقف درست ہے کہ وہ اسے کوئی روکتا نہیں ہے، روکتا کوئی نہیں اسے۔ اگر وہ نون لیگ کو سپورٹ کرتے تو پھر ٹھیک ہوتا، دیکھیں نا، پھر بھی غلط ہوتا۔ ایک آدمی بڑا آنریبل آدمی ہے اور اس کا ایک رشتہ دار لوٹا ہو جاتا ہے اور وہ پی ٹی آئی کو سپورٹ کرتا ہے، تو اس لیے اس نے جو 6 سال پہلے جو آپ نے اس پہ 8 سال پہلے الزام لگایا، اس الزام کی وجہ سے آج وہ پی ٹی آئی کی سپورٹ نہ کرے، اس میں کیا لاجک ہے مجھے آپ بتائیں۔ یہ لاجک تو آپ کو کنڈی صاحب بتائیں گے جو زیادہ اس معاملے پہ۔ واٹ از دی آرگیومنٹ؟ نہیں، آرگومنٹ بالکل ہے نا، میں نے آپ کے سامنے رکھ دیا نا، میں نے آرگومنٹ رکھ دیا نا بھائی جان۔ چلے میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں آرگومنٹ، یہ میں نے تو ٹویٹ یہ کیا کہ آفیشیلی فرسٹ ٹائم آفیشیلی نہیں میں نے کہا تھا فرسٹ ٹائم آفیشیلی نون لیگ سے سینیٹر بنتا ہے۔ قادر بلوچ، جنرل قادر بلوچ نے نون لیگ کے کسی دھرنے میں سپورٹ نہیں کیا سر۔ قادر بلوچ نے نون لیگ کے کسی دھرنے میں، کسی احتجاج میں آفیشیل کیپیسٹی میں سپورٹ نہیں کیا۔ آپ کے پاس کوئی ثبوت ہے اس بات کا؟ آپ کا دھرنا تھا، آپ کا دھرنا تھا یہاں پہ، ثبوت ہے کہ انہوں نے سپورٹ نہیں کیا؟ انہوں نے کیا، کوئی دھرنا ہوا ہی نہیں تھا نا، نہ کوئی دھرنا ہوا، نہ انہوں نے سپورٹ کیا۔ آپ کا تو بڑا سر سامنے موجود ہے یار، اس وقت کی اگر کوئی بات تھی سمر بات، آپ کی چیزیں تو موجود ہے بالکل ساری، میں سنتا ہوں۔ آج جو جنرل آپ کی چیزیں تو موجود ہے نا، برادری نے سپورٹ کیا، آپ کی چیزیں موجود ہے ساری کی ساری، آپ لوگ بغض شو کر رہے ہیں، وہ تو کوئی بات نہیں ہے۔ نہیں یہ تو مسئلہ نہیں ہے آپ ان پہ کیس کر رہے ہیں نا، ساری کی ساری آپ لوگ بغض شو کر رہے ہیں، وہ تو کوئی بات نہیں ہے۔ نہیں یہ تو مسئلہ نہیں ہے سر، آپ ان پہ کیس کریں نا۔ نہیں دیکھیں، میں نے کیس کا کرنا ہے، یہ تو کیس آپ نے کرنا ہے، معاملہ یہ آپ کی پارٹی کا ہے، آپ پہ یہ الزام لگتا رہا، آپ پہ یہ الزام لگتا رہا، آپ پہ یہ الزام لگتا رہا کہ آپ نے جو دھرنا دیا تھا 2013-14 والا، طبقے کو تکلیف ہو جاتی ہے سر۔ آپ پہ یہ اعتراض تھا کہ 2013-14 کا جو دھرنا تھا، آپ کے اوپر یہ اعتراض اٹھ رہا تھا، آپ کے اوپر یہ الزام لگ رہا تھا کہ وہ دھرنا واز بیکڈ بائی دا پرسن جو ظہیر الاسلام صاحب ہیں، ان کی اس میں سپورٹ تھی۔ اس پہ مشاہد اللہ صاحب کا انٹرویو موجود ہے، میاں نواز شریف نے ریسنٹلی ان کا نام لیا کہ وہ ان کے پاس آئے، انہیں کہا کہ آپ وزارت عظمیٰ چھوڑ دیں۔ اب وہ بندہ اس وقت تو انہیں کے کہنے کا مطلب یہ کہ یہ سپورٹ ان کی تب سے تھی، آج نہیں ہے۔ اس وقت کا کوئی بات پہ اگر ہم اعتراض کریں تو کر سکتے ہیں نا، تو یہی کہہ رہے ہیں نا، پہلے آج ان کے آنے پہ کسی کو کوئی اعتراض نہیں ہے جلسہ کرنے کا اعتراض ہی، بھائی جان آج ان کے آنے پہ کوئی اعتراض نہیں ہے۔ لاجک ہے کہ ایک ریٹائر کیوں نہیں سپورٹ؟ تو میں یہی بات کر رہا ہوں نا، دیکھیں میں آپ کے موقف کا، صداقت بھائی میں آپ کے موقف کی اس حد تک تائید کرتا ہوں کہ ریٹائرمنٹ کے بعد کوئی بندہ اگر آنا چاہے سیاست میں وہ آ سکتا ہے، کسی کی سپورٹ کر سکتا ہے،
لیکن مسئلہ یہ ان پہ یہ الزام تھا کہ جب یہ سروس میں تھے تب بھی انہوں نے آپ کو سپورٹ کیا تقریر میں، بالکل کہا انہوں نے، کہا نہیں، میں کہہ رہا ہوں سیاست میں بھی آ جائے کوئی اعتراض نہیں ہے، تو سیاست میں بھی آ جائے کوئی اعتراض نہیں، اپنے 6 سال ہو گئے ریٹائر ہوئے، لیکن جب وہ سروس میں تھے تب ان پہ یہ الزام تھا کہ وہ پی ٹی آئی کو سپورٹ کرتے رہے، تو یہ تھا کہ پہلے ان آفیشیل تھا اب آفیشیل ہو گیا سارا۔ فیصل کریم کنڈی صاحب ذرا اب اس پہ بات کافی ہو گئی ہے، آپ سے کہیں کہ ذوالفقار علی بھٹو کو ایوب خان نے سپورٹ کیا تھا اور نون لیگ والے کو کہیں کہ آپ کو جنرل جیلانی نے اور ضیاء الحق نے سپورٹ کیا تھا، ورنہ نواز شریف آج لوہے کی فیکٹری چلا رہے ہوتے، تو یہ باتیں انہیں کہا کریں نا۔